السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو شروع کریں، ایک چھوٹی سی گزارش۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آ رہی ہے تو اسمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اور ان تمام دوستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ جو ہر مہینے 1000 سبسکرائبرز کے چیلنج کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ آپ کی حمایت ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اچھا، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم صرف تاریخ نہیں دہرائیں گے، جی نہیں، بلکہ ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا سوال جو آج کے دور کے لیے بہت اہم ہے، بہت متعلقہ ہے، بالکل۔ کہ آج کی اس دنیا میں اب دیکھیں ہر طرف شکوک و شبہات ہیں، ہر بات پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ جی، ایسے میں سیدنا ابو بکر صدیق جیسا غیر متزلزل فوری یقین یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم ان کی زندگی کے اہم واقعات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے تاکہ اس یقین کی جڑوں کو سمجھ سکیں۔ اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ان کی زندگی صرف ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، یہ تو آج کے انسان کے لیے یقین، قیادت اور بحران میں ثابت قدم رہنے کا ایک مکمل، آپ کہہ لیں، نصاب ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں ان کے اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے کے دور سے۔ جی، ان کا نام عبداللہ ابن عثمان تھا اور وہ قریش کے ایک بہت معزز قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ جی ہاں۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کے اس ماحول میں بھی انہوں نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، اور نہ ہی کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ بالکل، وہ اپنی دیانتداری، نرم مزاجی اور علم الانصاب کی وجہ سے مشہور تھے۔ اچھا، یہ علم الانصاب کا ذکر تو بہت آتا ہے، لیکن اس دور میں اس کی عملی اہمیت کیا تھی؟ یہ کوئی معمولی ہنر تو نہیں لگتا۔ یہ بالکل بھی معمولی ہنر نہیں تھا۔ دیکھیں، علم الانصاب اس معاشرے کا ایک طرح سے سوشل ڈیٹا بیس تھا۔ سوشل ڈیٹا بیس؟ اچھا۔ جی، اس دور میں جب کوئی تحریری قانون یا آئین نہیں تھا تو قبائلی تعلقات ہی سب کچھ تھے۔ صحیح۔ یہ جاننا کہ کون سا قبیلہ کس سے منسلک ہے، کس کی کس سے رشتہ داری ہے یا کس کی پرانی دشمنی ہے، یہ سفارتکاری، تنازعات کو حل کرنے اور اتحاد بنانے کی کلید تھی۔ یعنی وہ معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنا جانتے تھے۔ بالکل۔ اور سیدنا ابو بکر اس علم میں مہارت رکھتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ان کی رائے کو بہت وزن دیا جاتا تھا۔ ان کا اخلاقی کردار اور سماجی بصیرت دونوں ہی غیر معمولی تھے۔ تو یہ پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ پہلے سے ہی ایک ایسی شخصیت تھے جو سچائی کی تلاش میں تھے اور معاشرے کی گہری سمجھ رکھتے تھے۔ جی۔ شاید اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی تو ان کا رد عمل تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ جی بالکل۔ دیکھیں، عام طور پر جب کسی کے سامنے اتنی بڑی بات رکھی جاتی ہے، کوئی نیا نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو انسان وقت لیتا ہے، سوچتا ہے، سوال کرتا ہے، دلائل مانگتا ہے۔ لیکن جب ایک تجارتی سفر سے واپسی پر نبی کریم نے انہیں توحید کا پیغام دیا تو سیدنا ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، فوراً قبول کر لیا۔ جی، فوراً۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک جذباتی فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ تھی؟ یہ فوری فیصلہ دراصل ان کی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا۔ ان کا پورا وجود سچائی کا متلاشی تھا۔ ان کا زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے ہی سے اس نظام کی کھوکھلی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سچائی اور امانت داری کے وہ 40 سال سے گواہ تھے، نے ایک ایسے خدا کا پیغام دیا جو ان کی فطرت کی آواز سے مطابقت رکھتا تھا، تو ان کے لیے اسے قبول کرنا ایک فطری عمل تھا۔ بالکل، جیسے پانی اپنے بہاؤ کی طرف جاتا ہے۔ یہ سوچا سمجھا فیصلہ تھا، لیکن سوچنے کا عمل ان کی پوری زندگی پر محیط تھا۔ اور ان کے ایمان کی گہرائی کا سب سے بڑا امتحان میرا خیال ہے واقعہ معراج کے موقع پر ہوا۔ جی، جس واقعے نے انہیں ہمیشہ کے لیے الصدیق کا لقب دیا۔ اس واقعے کو ذرا آج کے تناظر میں سمجھائیں۔ ضرور۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ رات کے ایک حصے میں مکہ سے یروشلم گئے اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کر کے واپس بھی آ گئے، تو یہ اس دور کی عقل کے لیے ایک ناقابل یقین دعویٰ تھا۔ بالکل۔ کفار مکہ نے فوراً اسے ایک مذاق بنا لیا اور وہ یہ خبر لے کر سیدنا ابو بکر کے پاس پہنچے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر جیسا سمجھدار آدمی یہ بات سن کر ان کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ جی،
انہوں نے پوچھا کیا تم اپنے دوست کی بات پر یقین کرو گے؟ تو سیدنا ابو بکر نے پلٹ کر پوچھا بات کیا ہے؟ جب انہیں بتایا گیا تو ان کا وہ تاریخی جواب تھا اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو بلا شبہ سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اس ایک جملے میں کتنا یقین پوشیدہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الصدیق کا لقب صرف ایک اعزاز نہیں تھا، یہ ایک سماجی شناخت بن گیا۔ سماجی شناخت کیسے؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر معاہدہ، ہر گواہی زبان کے وعدے پر ہوتی تھی، کسی کا سچ کی تصدیق کرنے والا کہلایا جانا اسے غیر معمولی ساکھ عطا کرتا تھا۔ صحیح۔ لوگ جانتے تھے کہ اگر ابو بکر نے کسی بات کی تصدیق کر دی ہے تو وہ شک اور بحث سے بالاتر ہے۔ اس لقب نے ان کے ایمان کو ایک سماجی حقیقت بنا دیا۔ تو یہ یقین صرف الفاظ کی حد تک نہیں تھا بلکہ اسے عمل میں بھی نظر آنا تھا۔ جی، اور شاید اس کا سب سے بڑا عملی امتحان ہجرت کے سفر میں آیا، جب بات جان پر بنائی تھی۔ بالکل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن چکا تھا اور اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ نے اس جان لیوا سفر کے لیے صرف ایک ساتھی کا انتخاب کیا، سیدنا ابو بکر۔ جی، اور یہ انتخاب خود ان کے مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس سفر کا عروج تھا غار ثور میں 3 دن کا قیام۔ آپ تصور کریں، دشمن سر پر کھڑا ہے، ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر کا خوف فطری تھا، لیکن ان کا خوف اپنی جان کے لیے نہیں تھا۔ جی نہیں، بلکہ اپنے محبوب رہنما کی حفاظت کے لیے تھا۔ جی، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے، تو اس کے جواب میں جو تسلی دی گئی وہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ جی، سورۃ توبہ کی آیت لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ صرف جذباتی تسلی نہیں ہے، نہیں، یہ توحید کے عملی تجربے کا عروج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ حق پر ہوں تو ظاہری اسباب اور خطرات اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ آپ کی طاقت آپ کی تعداد نہیں بلکہ اللہ کی معیت کا یقین بن جاتی ہے۔ بالکل، اسی واقعے نے انہیں ثانی اثنین یعنی 2 میں سے دوسرا کا وہ مقام عطا کیا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ اور یہ وفاداری اور یقین ان کی مالی قربانیوں میں بھی اسی شدت سے نظر آتا ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر غزوہ تبوک کا واقعہ، جو آج کے دور میں سمجھنا شاید بہت مشکل ہے۔ یہ واقعہ صرف مالی قربانی کا نہیں بلکہ ایک معاشی اور سماجی نظریے کا بھی اعلان ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو حضرت عمر اپنا آدھا مال لے آئے، یہ سوچ کر کہ آج وہ سبقت لے جائیں گے۔ جی، لیکن سیدنا ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو ان کا جواب تھا اللہ اور اس کا رسول۔ آج کی دنیا میں ہم اسے شاید غیر ذمہ دارانہ سمجھیں، شاید، لیکن اس دور کے تناظر میں یہ ایک بیان تھا کہ ریاست اور کمیونٹی کی فلاح فرد کی ذاتی ملکیت سے بالاتر ہے۔ یہ اسلامی معیشت کے اس بنیادی اصول کو عملی جامہ پہنانا تھا کہ اصل مالک اللہ ہے اور انسان صرف امین ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے، یہ صرف ایک جذباتی جواب نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مکمل توکل کی انتہا ہے۔ یہ اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا مرکز درست ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تو باقی سب چیزیں خود بخود سنبھل جاتی ہیں۔ بالکل، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں آپ اپنی بقا کی ذمہ داری بھی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ عمل دراصل ان کے لقب الصدیق کی عملی تفسیر تھا۔ جی، انہوں نے اپنے عمل سے تصدیق کی کہ ان کا یقین صرف زبان تک محدود نہیں ہے، لیکن شاید ان کی شخصیت کی مضبوطی اور ان کے یقین کا سب سے بڑا امتحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن۔ جی، وہ ایک ناقابل تصور صدمہ تھا۔ حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب کے مالک صحابی بھی اپنے حواس میں نہیں رہے۔ جی، ایسے میں سیدنا ابو بکر نے وہ ذہنی اور روحانی طاقت کہاں سے حاصل کی کہ نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ پوری بکھرتی ہوئی امت کو سہارا دیا۔ یہ ان کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ تھا، اور یہ صرف جذباتی صدمہ نہیں تھا، یہ ایک وجودی بحران تھا۔ وجودی بحران؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک روحانی پیشوا نہیں تھے، وہ ریاست کے سربراہ تھے، سپہ سالار، چیف جسٹس۔ صحیح،
ان کی وفات سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا جس سے ریاست اور امت دونوں بکھر سکتے تھے۔ اس لمحے میں سیدنا ابو بکر نے جو کیا وہ ان کی گہری بصیرت اور ایمان کی پختگی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیسے اس انتشار پر قابو پایا؟ انہوں نے پہلے نبی کریم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر باہر آ کر ایک تاریخی خطبہ دیا۔ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے ایک بہت سادہ لیکن گہری بات کی۔ انہوں نے فرمایا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، لیکن جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ جی، جس کا مفہوم ہے کہ محمد تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ان الفاظ نے جیسے سب کو جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے امت کو شخصیت پرستی کے خطرے سے بچا لیا۔ بالکل، اور واپس توحید کے ابدی اصول پر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یہ تحریک ایک فانی شخص کے گرد نہیں بلکہ ایک لافانی پیغام کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہی بصیرت اور مضبوطی ان کی خلافت کا خاصہ بنی۔ جی، خلیفہ بنتے ہی انہیں فتنہ ارتداد جیسے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت تو کئی بڑے صحابہ بھی نرمی کا مشورہ دے رہے تھے۔ تو ان کا فیصلہ سیاسی طور پر بہت خطرناک نہیں تھا؟ اس سے خانہ جنگی کا خطرہ نہیں تھا؟ ظاہری طور پر ایسا ہی لگتا ہے، اور یہی ان کی قیادت کی عظمت ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ صرف ایک مالی معاملہ نہیں بلکہ یہ نئی اسلامی ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی کوشش ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، اس پر سمجھوتا کرنے کا مطلب دین کے ایک ستون کو گرا دینا تھا اور ریاست کے مرکز کو کمزور کرنا۔ بالکل، انہوں نے اپنا مشہور قول کہا کہ اگر کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ ایک مشکل لیکن بہت دور اندیشی پر مبنی فیصلہ تھا۔ جی، ان کے اس آئینی عزم نے ریاست کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ اور اسی دور خلافت کی ایک اور عظیم میراث قرآن مجید کی جمع و تدوین ہے۔ جی، جنگ یمامہ میں جب بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر نے خطرے کو بھانپ لیا، اور انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ جی، پہلے تو وہ اس کام سے ہچکچائے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، لیکن پھر شرع صدر ہونے پر انہوں نے اس عظیم کام کا آغاز کیا۔ یہ ان کی قیادت کا ایک اور ثبوت ہے کہ وہ مستقبل کے چیلنجز کو سمجھتے تھے اور ان سے نمٹنے کے لیے بر وقت اور فیصلہ کن اقدامات کرتے تھے۔ تو اگر ہم ان کی میراث کو سمیٹیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک متحد عرب، ایک محفوظ قرآن اور وفاداری، ایمان اور قیادت کی ایک ایسی لازوال مثال چھوڑ کر گئے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں واپس ہمارے ابتدائی سوال کی طرف لاتی ہے۔ جی، سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی شک کے مقابلے میں فوری اور غیر متزلزل یقین کی عکاسی تھی۔ آج معلومات کے طوفان اور شکوک و شبہات کے اس دور میں جہاں ہر چیز کو تنقیدی نظر سے پرکھا جاتا ہے، جی، ایسے میں ایسا پختہ یقین تلاش کرنے اور اسے تھامے رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اس کی بنیاد ایک پاکیزہ فطرت، سچائی کی مسلسل تلاش اور حق سامنے آنے پر اسے بغیر کسی ذاتی مفاد کے قبول کرنے کی جرت پر رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اور اہم نقطہ ہے۔ اگر آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اس گہرے جائزے سے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں۔ ایسی ہی ایمان افروز اور فکر انگیز گفتگو کے لیے اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔